نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہے۔ نماز میں بھول جانے سے متعلق انشاءاللہ عزوجل اس موضوع سے متعلق جو کالز کچھ ہمارے پاس آپ کی طرف سے موصول ہوئیں، کچھ دیگر کالز انشاءاللہ شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ کچھ سوالات رہ گئے تھے، وہ بھی ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ اس کو اول تا آخر سلسلے کو دیکھیے، انشاءاللہ عزوجل بے حد علم دین حاصل ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 2 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور بھول جانے سے متعلق ایک آپ ارشاد فرما دیں کہ نماز میں جب بھولتے ہیں تو بعض صورتوں میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے کہ سلام پھیر کر پھر سجدے کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں کہ اس کا کوئی قاعدہ ہے کہ کب کب ہم پر سجدہ سہو لازم ہو سکتا ہے، کب نہیں ہوگا؟ پھر انشاءاللہ ہم کال بھی سلسلے میں شامل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سجدہ سہو کا جو معنی ہے وہ بھولنے کی وجہ سے کیا جانے والا سجدہ، لیکن یہاں پر بھولنے سے مراد ہر قسم کی بھول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اور ثنا پڑھنا بھول گیا، سبحانک اللہم اور اعوذ باللہ بسم اللہ سے ہی اس نے نماز شروع کر دی ہے، تو یہاں جو ثنا پڑھنا بھول گیا، اس بھولنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے درود ابراہیمی نہیں پڑھا، نماز کے آخری جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں درود ابراہیمی پڑھنا بھول گیا اور اس نے دعا شروع کر دی، پھر سلام پھیر دیا، اب اس کو یاد آتا ہے کہ مجھ سے درود ابراہیمی رہ گیا ہے، تو درود ابراہیمی بھول کر رہ جانے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ تسبیح رکوع سجود کے اندر پڑھنا یہ مسنون ہے، 5 مرتبہ تک، اور بہتر ہے کہ 7 دفعہ تک پڑھی جائے۔ لیکن اگر کسی نے 3 مرتبہ نہیں پڑھی، بھولے سے ایک ہی دفعہ پڑھی اور رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیا، تو اس میں بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اب سجدہ سہو لازم کب ہوتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین اس کو اچھی طریقے سے نوٹ فرما لیں۔ نماز کا کوئی بھی واجب اگر بھولے سے رہ گیا، ایک ہوتا ہے جانتے بوجھتے کوئی واجب چھوڑنا، ٹھیک ہے، اگر جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑا ہے تو سجدہ سہو سے اس کمی اور نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اس نماز کو پھر دوبارہ سے ہی پڑھنا پڑے گا۔ سجدہ سہو اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب کوئی واجب بھولے سے چھٹ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک مثال جیسے تیسری رکعت وتر کی ادا کرتے ہیں تو اس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور وہ تیسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو رکوع کے ذریعے اب آگے کنٹینیو رکھے، واپسی دعائے قنوت کے لیے واپسی نہ پلٹے، ٹھیک ہے، سجدہ سہو کر لیں۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت 4 یا 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ اولا کرنا واجب ہے۔ کبھی کبھار یہ بھولے سے رہ جاتا ہے، تو اگر کوئی
तीसरी रकत के लिए खड़ा हो चुका है तो अब उसको हुक्म यही है कि तीसरी चौथी रकत को कंटिन्यू पढ़ता रहे, वापसी दूसरी रकत में कादे के लिए वापसी ना पलटे, ठीक है। आखिर में सजदा सहू कर ले। तो जो भी वाजिब भूले से छूट जाता है तो सजदा सहू के जरिए उसकी तलाफी हो जाती है। इसी तरीके से एक सबब सजदा सहू लाजिम होने का ये होता है कि दो फराइज के दरमियान ताख़ीर हो जाए या फ़र्ज़ और वाजिब के दरमियान ताख़ीर हो जाए, और ये ताख़ीर 3 सुबहान अल्लाह की मिक़दार अगर ये ताख़ीर होती है तो सजदा सहू लाजिम हो जाता है। ठीक है। इसकी एक मिसाल यूँ ले लें, जैसे किसी ने सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत भी मिला ली, सूरह फलक या सूरह नास जो भी पढ़नी थी उसने पढ़ ली, अब इसके बाद उसको रुकू में जाना है, खड़ा हुआ है, खामोश खड़ा हुआ है, तो इस खामोश खड़े रहने में अगर 3 सुबहान अल्लाह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ताख़ीर हो गई, यानी जैसे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, जितना इस टाइमिंग स्पेस इसमें गुजरा है इतनी अगर ताख़ीर हो गई, वो रुकू में जा ही नहीं रहा, तो ये फ़र्ज़ की अदायगी में ताख़ीर होने की बिना पर सजदा सहू लाजिम हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी रकात में जब अत्तहियात में बैठते हैं तो अत्तहियात में बैठने के बाद अत्तहियात मुकम्मल पढ़ लेने के बाद अब हुक्म यह है कि तीसरी रकात में हम खड़े हो जाएं। अब अगर किसी ने दुरूद इब्राहिमी शुरू कर दिया कादा ऊला में, 4 या 3 रकात वाली नमाज के कादा ऊला में, और बिलखुसूस सुन्नत मुअक्कदा वितर और फ़र्ज़ में, अगर किसी ने अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पूरा पढ़ लिया या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लिया, तो इसके ऊपर चूँकि अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकत की तरफ खड़ा होना इस पे वाजिब था बिला ताख़ीर, ठीक है। अब ये ताख़ीर होने की बिना पर सजदा सहू लाजिम हो जाएगा। ठीक। तो सजदा सहू लाजिम होने के असबाब में से जो निचोड़ इसका यही है कि कोई भी वाजिब जो नमाज के वाजिबात में से है अगर भूले से छूट जाता है तो उसकी तलाफ़ी, जो नक्स उसकी वजह से आया उसकी तलाफ़ी की सूरत एक ये है कि सजदा सहू किया जाएगा, और दूसरी सजदा सहू लाजिम होने का सबब ये होता है कि 2 फ़राइज़ के दरमियान ताख़ीर हो जाए, या फ़र्ज़ और वाजिब के दरमियान या वाजिब और फ़र्ज़ के दरमियान अगर ताख़ीर हो जाती है तो इस सूरत में सजदा सहू लाजिम होगा। सुन्नतों के तर्क करने से, छूट जाने से या कस्दन छोड़ने से सजदा सहू लाजिम नहीं होता। अच्छा, फ़र्ज़ चाहे भूले से रह जाए या जान बूझ के कोई छोड़े, तो फ़र्ज़ अगर छूटा है चाहे भूले से छूटा हो तो सजदा सहू किफ़ायत नहीं करेगा, दोबारा पढ़नी पड़ेगी, उस नमाज को फिर नए सिरे से ही पढ़ना पड़ेगा। यानी फ़र्ज़ छूट जाए तो नमाज ही ना हुई, दोबारा पढ़नी है। जी, सुन्नतें छूट जाए तो सजदा सहू की हाजत नहीं है, वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू है, और उसमें भी उस वक्त है जब कोई वाजिब नमाज का भूले से छूटा हो, कस्दन अगर छोड़ा है, जानते बूझते कोई वाजिब छोड़ा है, ठीक है, तो फिर सजदा सहू किफ़ायत नहीं नमाज करेगा, वाजिब नहीं उस अदा। नमाज को दोबारा से पढ़ना वाजिब अच्छा, होगा। अब मसला हुजूर सिर्फ ये है कि आपने मिसालें भी दे दी, कायदा बिल्कुल वाज़ेह है, फ़र्ज़ में ये हुक्म, सुन्नत में ये है और वाजिब में ये है। अब ना हमें फ़र्ज़ का पता है, ना वाजिब का पता है, ना सुन्नत का पता है, तो पहला तो ज़ाहिर सी बात आप भी इसमें ये इरशाद फरमाएंगे कि मालूम करें, सीखने की कोशिश करें। हमारे हर ही सिलसिले में नमाज कोर्स के हवाले से हम तरगीब दिलाते हैं, तो वो तो करेंगे, लेकिन अब बिलफर्ज जिसको मालूम ही नहीं है या सीख रहा है और मुकम्मल सीख नहीं पाया, या सीखा था तो भूल गया, और सुन्नत थी उस पर उसने सजदा साफ कर लिया, या वाजिब छोड़ा था और सजदा साफ नहीं किया, यानी जो नहीं करना था वो कर लिया, तो अब क्या हुक्म होगा नमाज का? जैसे सुन्नतों के सावन या कज़न तर्क की बिना पे सजदा सहू लाजिम नहीं होता, कर लिया, और जब सजदा सहू लाजिम ना हो तो सजदा सहू करना मना है, ठीक है, तो ये मकरूह है, मना है। और अगर जिन सूरतों में सजदा सहू करना लाजिम होता है और शरीयत ने वाजिब किया है कि ये सजदा सहू के ज़रिए अपनी नमाज के उस नुकसान को, कमी को पूरा करे, और कोई सजदा सहू नहीं करता, यानी वो सजदा सहू करना ही भूल गया, ठीक है, तो उसकी वो नमाज में जो नुकसान आया था वो बरकरार रहेगा, अब वो उसका इजाला अब नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसकी ये सूरत होती है कि बस औकात फौरन ही याद आ गया, जैसे सजदा सहू लाजिम था और सजदा सहू नहीं किया,
فوراً یاد آ گیا، اسی جگہ بیٹھے ہیں، ابھی کسی سے بات چیت نہیں کی، کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے، فوراً ہی یاد آ جاتا ہے، تو شریعت نے یہاں پر بھی آپشن دیا ہے کہ آپ 2 سجدے کر لیں، ٹھیک ہے، اٹھیں بیٹھیں، یعنی اتحیات میں بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، نماز کو کمپلیٹ کریں۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ سجدہ سہو بھول گئے اور اسی مجلس میں ہی یاد آ گیا، اور کوئی کھانے پینے کا، بات چیت کرنے کا، کوئی ایسا عمل جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نہیں ہوا، تو اب بھی اختیار ہے کہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو بچا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن نارمل جو آپ کا سوال ہے اس سے کا ظاہر ہے کہ کسی نے سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت میں کیے ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح کی جتنی نمازیں جن میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹا ہو، سجدہ سہو بھی نہیں کیا ہو، تو ان نمازوں کا اعادہ واجب ہوتا ہے، زیادہ ہی نہیں، دوبارہ پڑھنا دوبارہ واجب ہے۔ سے اس کو درست طریقے سے پڑھنا واجب ہوگا۔ اور اگر وہ نماز فرض تھی تو فرض ادا ہو گیا، وہ نماز قضا نہیں کہلائے گی، لیکن جو نماز میں نقصان کمی رہ گئی، اس کمی کو اب دور اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس نماز کا نئے سرے سے دوبارہ سے اعادہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب یعنی یہی کیا جائے کہ فرض کیا ہے یہ بھی سیکھا جائے، بالکل، یہ سب چیزیں سنت سیکھنا کیا ہوں ہے گی۔ یہ بھی سیکھا جائے، واجب کیا ہے یہ بھی سیکھا جائے۔ جب ہم کوئی جاب کرتے ہیں، کہیں ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں، یا اپنے گھر میں کوئی کام کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری معلومات ذخیرہ ہفتے بھر، مہینے بھر پہلے سے جمع کر لیتے ہیں کہ ٹھیکیدار کون سا ہونا چاہیے، کلر کروانا ہے تو وہ کون سا ہونا چاہیے، کلر کون سا ہونا چاہیے، تو مختلف ورائٹیز اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، سستا ترین اور بہترین کوالٹی کا کام کس طرح ہوگا، یہ صحیح سب معلومات لے رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کا جہاں تک معاملہ آتا ہے تو پوچھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی یہ برکتیں ہیں کہ جیسے ان سلسلوں میں آنے والی کال سے ہی جی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ سیکھ رہے ہیں، لوگوں میں سیکھنے کا جذبہ بڑا ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کے جو فون نمبرز ہیں، یہ یوں سمجھیں کہ بلا مبالغہ، یعنی جیسے فون سننے کا مجھے بھی جب موقع ملتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ فون سن کر ہم بیٹھ گئے، اب انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کال آئے، تو ایک کال ختم نہیں ہوتی دوسری، یعنی ابھی بھی ہماری اس وقت فون سروس کے اوقات نہیں ہے، لیکن اگر ہم فون آن کریں گے تو ابھی کال بھی آنا۔ کالز آ اور رہی یہ ہوں آج سے 10 سال پہلے بھی تھا کہ جب ہم جی پی ٹی سی ایل پر الحمدللہ ہم لائن لائن پہ ہوتے تھے۔ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں، ایک دعوت اسلامی نے علم سیکھنے سکھانے کا جو جذبہ دیا ہے، الحمدللہ اس کی برکتیں ہیں کہ مسلمانوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی ہے، اور کافی حد تک لوگ اپنے حوالے سے، اپنے ذاتی معاملات کے حوالے سے شرعی مسائل سیکھ رہے ہیں۔ دارالفتہ باقاعدہ بالمشافہ حاضر بھی ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے۔ دارالفتہ سے الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا مربوط ہے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن یہ تو مدنی بہار ہوئی دارالفتہ اہل سنت کی، مدنی ماحول کی، لیکن بات اب بھی وہی ہے کہ جن کو نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز کے مسائل نہیں آتے، لیکن نماز پڑھنا بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب پڑھتے تھے، ہم نے ان کو دیکھا، انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ پہلے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہاں تک تو ایک بہت بڑا طبقہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد تو ایسی ہے کہ جو نماز پڑھتی ہی نہیں، لیکن جو پڑھتی ہے نا تو اس میں بھی خود اپنے پہ غور کر لیں، سننے والے کئی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے باقاعدہ واجب کا لفظ، نماز میں کتنی مرتبہ واجب، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرائض ہیں، نماز کی کیا شرائط ہیں، یہ سیکھی ہیں۔ اگر نہیں سیکھی ہیں، تعداد کتنی ہے، کون کون سی ہیں، اس کا حکم کیا کیا ہے۔ پھر ابھی جو فرض، واجب اور سنت کا جو ایک قاعدہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اس کا جو قانون بیان کیا کہ اس صورت میں یہ حکم لگے گا، کیا یہ ہمیں پہلے سے معلوم تھے؟ اور ہم جو نمازیں پڑھتے رہے تھے، کیا اس میں کیا اس کی خلاف ورزیاں نہیں ہوتی رہی؟ ہمیں جب معلوم ہی نہیں ہے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے درست نماز پڑھی یا غلط نماز پڑھی؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، 7 سورت ملا دینا اور رکوع کر لینا اور سجدہ کر لینا، یہی نماز نہیں ہے۔ نماز کی دیگر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ بظاہر جو نظر نہیں آتے لیکن وہ حکم رکھتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو باقاعدہ سیکھیں، بھلے ہم کتنے ہی عمر رسیدہ کیوں نہ ہو چکے ہوں، ہماری کتنی ہی عمر ہو چکی ہو، اور ہم تہجد بھی پڑھتے ہوں، اشراق چاش بھی پڑھتے ہوں، ہر سال اعتکاف بھی کرتے ہوں، اور 5 نمازیں با جماعت بھی پڑھتے ہوں، اور دین کی باتیں بھی ہمیں بہت ساری آتی ہوں، لیکن نماز اگر سیکھی نہیں ہے تو ضرور سیکھ لیجئے۔ اپنی قراءت، قرآن پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ کسی صحیح پڑھنے والے کو، قاری صاحب کو سنا دیجئے، اور اس کے بعد پھر وہ جو فرمائے اس کے اوپر عمل بھی کیجئے۔ الحمدللہ
فیضان نماز کورس یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کروایا جاتا ہے۔ نماز سیکھنے کے بہت سارے ذرائع الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے جو 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، ان میں بھی نماز سکھائی جاتی ہے۔ اور بھی بہت سارے مواقع ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 30 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اس میں بھی الحمدللہ 30 دن جو لوگ آتے ہیں ان کو نماز سکھائی جاتی ہے، درست قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح پورا سال ہی دعوت اسلامی کے مختلف مدنی مراکز کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، مختلف جگہوں پر فیضان نماز کورس کا بھی الحمدللہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہر ماہ کی 1 تاریخ، 11 تاریخ اور 21 تاریخ، ان 3 تاریخوں میں 7 دن کے فیضان نماز کورس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو جب بھی ممکن ہو ان تاریخوں میں آپ آ کر داخلہ لے کر نماز سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں پورے کورس کا وقت نہیں دے سکتا، کچھ وقت دے سکتا ہوں، تو آپ ہمارے دارالسنہ میں آئیے، مدنی مرکز کے اندر آئیے، اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو نماز سکھا دی جائے گی۔ جب قراءت سیکھنے کا موقع آئے اور اتنی قراءت کہ جس سے نماز درست ہو جائے تو یہ کم از کم سیکھی جائے، یعنی آپ پوری حسن قراءت اور پورا قاعدہ پڑھ لیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ پورا ایک وقت لگے گا، لیکن فوراً ہی جو قرآن پڑھانے والے ہیں وہ لوگ بھی اور قرآن سیکھنے والے ان کو بھی چاہیے کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو درست پڑھنا سیکھ لیں، ان کے مخارج کو درست کر لیں، کم از کم جو نماز روزانہ کی بنیاد پر ہم نے پڑھنی ہوتی ہے وہ درست ہونا شروع ہو جائے، اور پھر مزید قرآن پاک کو سیکھیں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کی کالز سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی، میرا نام محمد رمضان کاشف نقشبندی اطاری ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ظہر کے فرض پڑھ لیے تھے، اور جو ظہر کی پہلی 4 سنتیں تھی وہ نہیں پڑھی۔ جو جب میں نے فرضوں کے بعد وہ 4 سنتیں پڑھنا شروع کی، 2 سنتوں کی نیت کی، تو 2 سنتیں جب میں نے اتحیات پہ پہنچا تو میں کھڑا ہو گیا، تو پھر میں نے جو ہے نا 4 سنتوں کی نیت کر لی اور نماز پوری کر لی۔ تو کیا اس طریقے سے میری وہ جو سنتیں رہ گئی تھی وہ ہو جائیں گی؟ برائے مدینہ وہ مجھے اس کا جواب عطا فرما دی، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ انہوں نے جو 4 سنتیں ان کی رہ گئی تھیں تو ان 4 سنتوں کو 2 سنتیں بعد میں انہوں نے ادا کی۔ بعد میں ادا کرنے کے بعد انہوں نے 2 رکعت سنت کا قاعدہ کر لیا، اور اس کے بعد یہ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اور ادھر انہوں نے 4 رکعتیں جو سنت موقعہ پہلے کی رہ گئی تھیں ان کی نیت کر لی۔ تو یہ اگر انہوں نے یہ 6 رکعتیں پڑھی ہیں، اس طرح کے 2 رکعت پہ پہلے قاعدہ کر کے پھر یہ کھڑے ہو گئے، اور اس وقت انہوں نے سابقہ 4 سنتوں کی نیت کر لی ہے، تو وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اچھا، ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ نماز کے بارے میں سنا تھا سر، اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلی رکعت گزر جائے تو اس کے بعد 2 تلاوت صورتیں کی جاتی ہیں، تو ایک تو صورت گزر گئی تو اس کے بعد جو رکعت ہماری ضائع ہو گئی ہے، اب تو بعد میں ہم وہ صورت جو گزر گئی ہے اس کے سلسلے میں ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ وہ صورت ہم پڑھیں گے یا اسی ایک صورت سے نماز پوری ہو جائے گی؟ غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امام صاحب نے پڑھی ہے وہ 1 رکعت ان کی رہ گئی، جی تو اب یہ جب اپنی پڑھیں گے جی تو اس وقت میں وہ صورت ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے۔ تو اتنا جو مدنی چینل کے ناظرین اتنا نوٹ فرما لیں کہ جب آپ کسی بھی رکعت میں شامل ہوتے ہیں، جیسے پہلی میں ہو گئے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا، آپ دوسری میں شامل ہوتے ہیں یا تیسری یا چوتھی میں، تو یہ غور کر لیں کہ آپ کی رکعتیں کتنی چھٹ چکی ہیں۔ اگر 1 رکعت رہ گئی ہے تو اس 1 رکعت میں اتنا ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سی رکعت ہوگی، وہ یقیناً پہلی ہوتی ہے۔ اگر 2 رکعتیں چھٹی ہیں تو وہ کون سی ہوں گی؟ پہلی اور دوسری ہوں گی۔ تو جو انداز پہلی رکعت پڑھنے کی ادائیگی کا ہے، جو دوسری رکعت پڑھنے کی طریقہ کار ہے، آپ نے سیم اسی انداز میں ہی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو اسی انداز میں ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں گے، کیونکہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اس موقع پر جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں دراصل اپنی وہ فوت شدہ چھوٹی ہوئی رہ جانے والی رکعتوں کو ہی مکمل کر رہے ہیں، تو اس میں چونکہ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، اور اس کے بعد اگر 1 رکعت چھوٹی تھی تو آپ تحیات میں بیٹھ جائیں سجدہ کرنے کے بعد، اور اگر 2 رکعتیں آپ کی چھوٹی ہیں تو پھر 1 رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت بھی ملائیں،
اور رکوع سجود کر کے تحیات پڑھ کے نماز کو مکمل کریں. تو اتنا ذہن میں رکھیں جو ہماری رکعتیں چھٹ جاتی ہیں تو وہ کون کون سی رکعتیں رہ گئی ہیں. پہلی اور دوسری رہ گئی تو پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جاتی ہے. تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب ہم پڑھیں گے 2 رکعتیں تو ان میں سورت فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جائے گی. اچھا، جو امام صاحب نے سورت پڑھی تھی تو اب ہم اس کی اگلی سورت پڑھیں گے یا ہم اس سے پیچھے کی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بس اوقات بعض لوگوں کو یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ امام صاحب نے اگر پہلی رکعت میں علم ترا پڑھی تھی، دوسری میں لإیلاف قریش پڑھی تھی، تو اب ہم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ پتہ چل گیا تھا پہلی رکعت میں انہوں نے یہ پڑھی تھی لیکن ہم شامل نہیں ہوئے تھے. لإیلاف جو دوسری رکعت میں پڑھی اس میں ہم شامل ہو گئے تھے. تو مقتدی جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی اس فوت شدہ رکعت کو ادا کرے گا تو وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ لإیلاف کے بعد والی کوئی صورت پڑھے. وہ چاہے تو الف لام میم جو ہے جس سے پہلا پارہ شروع ہوتا ہے وہ وہاں سے بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ امام سے پہلے والی صورتیں نہ پڑھے، کیونکہ جب یہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا امام صاحب کی نماز ہو گئی کمپلیٹ. اب جب یہ نماز اپنی پڑھ رہا ہے تو یہ منفرد ہو گیا. منفرد مانے اکیلا ہو گیا، تنہا ہو گیا. تو جس طرح تنہا نماز پڑھنے والے کے احکام ہے کہ وہ کہیں سے بھی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی صورت کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلا دیجیے. میرا نام نوید ہے جی. اگر ہم وضو میں بھول جائیں مسح کرنا تو پھر کیا طریقہ کرنا چاہیے جی؟ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا وہی برقرار رہے گا؟ جی، وضو میں بھول گئے مسح کرنا تو اب کیا کریں؟ وضو میں اگر کوئی مسح کرنا بھول گیا تو اس نے 3 فرائض اگر ادا کیے ہیں، ایک فرض رہ گیا تھا چوتھائی سر کا مسح، تو اس کو دوبارہ سے پورا وضو کرنا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کر لے. وہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے تو یہ مسح کر لینے سے ان کا وضو کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک اسی نوعیت کا سوال دارالفتہ میں ایک اہل علم شخص ہیں، کہنے لگا میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کیا سر کا مسح میں بعد میں کر لوں گا، وضو بھی کر لیا، اب سر کا مسح بعد میں کرنا یاد نہیں رہا، وہ جمعہ پڑھا دیا، وہ جمعہ بھی پڑھا دیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد میں ان کو یاد آیا. تو دیکھیں اس طرح جانتے بوجھتے اب انہوں نے ایک آسرا کہ میں بعد میں سر پہ ہاتھ پھیر لوں گا، رہ گئے، بھول گئے وہ. تو بائی چانس آدمی اس طرح کوئی چیز چھوڑے اور جس کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں آتا، کہ عام طور پہ وضو میں سر کے مسح کے بغیر وضو کوئی کرتا ہی نہیں ہے نا، وضو کر نہیں جاتا ہے، ترتیب سے کرتے ہیں. تو بس وہ انہوں نے جانتے بوجھتے چھوڑا، وہ چھوڑنا ایسا تھا کہ وہ بھول ہی گئے. تو بعد میں پھر حکم پوچھا، ان کو بتایا گیا کہ چونکہ آپ نے ایک فرض چھوڑ دیا تھا. پھر بسا اوقات یہ بھی ہم نے پوچھا کہ بسا اوقات چہرہ دھوتے وقت بھی ہاتھ سر پہ پھر جاتا ہے، تو آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا یا نہیں پھیرا تھا؟ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں تھا. تو واضح تھا کہ انہوں نے سر کا چوتھائی حصے کا مسح ان کا نہیں ہوا تھا. تو جو شرعی حکم تھا ان کو بیان کیا کہ وہ جمعے کی نماز نہیں ہوئی، یہ جمعے کی نماز تھی یا کوئی اور نماز تھی، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ نماز نہیں ہوئی، لوگوں کو بتا دیں جا کے، اور جو بھی طریقہ کار ہے لوگ اس کے مطابق فرائض کا اعادہ کر لیں دوبارہ سے. تو یہ بڑی آزمائش ہے، اس طرح کے معاملات میں بڑا دھیان دینا پڑتا ہے. ایک آدمی کا اگر اپنی نماز ہے تو وہ اپنی نماز میں اگر کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو گئی تو وہ اپنی نماز کی حد تک تھی، دوبارہ پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب لوگوں کی نماز امام کے ذمے ہو اور امام سے اگر ایسی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو یہ بڑا ایک لمبا ایک اعلان کے بعد اعلان بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس میں بعض امام جھجک رہے ہوتے ہیں کہ اعلان کروں نہ کروں. حکم شرع تو یہی کہ لوگوں کو آگاہ کرنا پڑے گا. ٹھیک. اچھا حضور، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جب یاد آئے تو اب مسح کر لے، لیکن جب یاد آیا اور 3 اس نے منہ بھی، چہرہ بھی دھو لیا تھا، بازو بھی دھو لیے تھے، پاؤں بھی دھو لیے تھے، مسح رہ گیا تو بھول گیا اور یاد آیا میں نے مسح نہیں کیا تھا، لیکن اس یاد آنے اور پچھلے 3 اعضاء کے دھونے کے درمیان اگر اس کی کوئی ایسا عمل پایا گیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب بھی کیا صرف مسح کرنے سے وضو؟ تو پھر وہ 3 جو اعضاء کے ذریعے وضو کے فرائض ادا ہوئے تھے تو وہ سب زیرو ہو گئے، زیرو بھی ہو گئے، تو اب وہ دوبارہ سے ہی وضو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، دوبارہ وضو کرنا ہوگا. جی، ایک میسج سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب جو ہیں وہ بھول جائیں سجدہ کرنا اور نماز مکمل کر لیں، مقتدیوں کو بھی پتہ نہ چلے، بعد میں پتہ چلے کہ سجدہ پورا ہی رہ گیا تھا، اب کیا حکم ہے؟ سجدہ جو نماز کے فرائض میں سے ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہیں، اگر ایک سجدہ بھی رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوا، اور فرض ادا نہ ہونے سے نماز بھی نہیں ہوئی. ٹھیک. تو
اب اگر امام صاحب کو یاد آ جاتا ہے، اب اس میں پھر وہ دوسرے مسائل آ جائیں گے کہ امام صاحب غلطی پر ہیں فکر میں، سوچ میں، کہ سجدہ رہ گیا، ہو سکتا ہے مقتدی کہ آپ نے سارے ہی سجدے کیے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، تو کبھی اس طرح کے مسائل بھی یہ بہار شریعت میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ بہرحال اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ امام صاحب نے ایک سجدہ ادا نہیں کیا تھا اور ان کو یاد آ جاتا ہے نماز مکمل کرنے کے بعد، تو اب اس نماز کو پھر دوبارہ سے ہی پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ حضور ایک اور میسیج ہے کہ اسلامی بہنوں کا پارلر کا کام، بیوٹی پارلر جو ہوتے ہیں، ان کا کام کرنا کیسا؟ لیکن بیوٹی پارلر کے اندر ہونے والے جو کام ہیں جائز قسم کے بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ناجائز کاموں میں سے جیسے مثال کے طور پہ آئی بروز بنانا، اس کی کٹنگ کرنا، یہ ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں منع ٹھیک، کیا۔ احادیث کریمہ میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ستر عورت کے جو معاملات ہیں، بے ستری ہوتی ہے تو ان کو دیکھنا، چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کے ناجائز امور سے بچتے ہوئے جو جائز طریقہ کار ہے بیوٹی پارلر کے حوالے سے، تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے۔ میں راول پنڈی تحصیل قدر سیدہ سیاسی کو رحمان بول رہا ہوں۔ جناب مفتی صاحب بس یہ پوچھنا ہے کہ جو خاموش نمازیں، سری نمازیں ہیں، جس طرح ظہر کی، عصر کی، ان میں اگر امام غلطی سے ان کی قرات شروع کر دے اور پھر اس کو یاد ہے کہ میں نے خاموش پڑھنی تھی تو وہ خاموش ہو جائے، تو اب کیا اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا یا کہ نہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ آمین جی۔ یہ خاموش نمازیں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، بس ان کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عصر اور ظہر میں کچھ بھی نہیں پڑھتے، خاموش رہنا چاہیے، تو نام بھی انہوں نے خاموش رکھ دیا، حالانکہ وہ خاموش نہیں ہے، سری اور جہری۔ سری معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ سے پڑھنا، پڑھنا ہے لیکن آہستہ، اور جہری کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے پڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ تو کوئی سی بھی نماز ہو، نماز چپ والی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اگر کوئی بالکل منہ بند کر کے قیام میں کھڑا رہا پھر رکوع کر لیتا ہے، تو اگر اس نے سورہ فاتحہ اور قرات نہیں کی ہے تو اس کے فرائض ادا نہیں ہوں گے، واجبات ادا نہیں ہوں گے، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اگر امام صاحب نے ظہر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا شروع کر دی، ایک آیت انہوں نے جہر سے پڑھ لی، تو ان پر حکم یہی ہے کہ یاد آتے ہی فوراً آہستہ آواز میں قراءت کو جاری رکھیں گے، اور جو پڑھنے میں جہراً بلند آواز سے پڑھنے میں جتنا حصہ پڑھنے میں آ گیا تو اس کے اعادے کی حاجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بلند آواز سے کہا، پھر یاد آ گیا تو دوبارہ سے الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، آگے وہ مالک یوم الدین سے آہستہ ہی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو چونکہ ایک آیت کی مقدار اگر جہر سری نمازوں میں کر لیا جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو، بھولے سے ہونے کی صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو اب امام صاحب کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے۔ میرا دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوسرے تشہد میں بیٹھنا بھول جائے اور وہ کھڑا ہو جائے تو وہ اب کیا کرے؟ برائے مہربانی فرما کر جواب عنایت فرما دیں۔ قاعدہ عقیدہ ہی بھول گیا اور آگے تیسری یا پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قاعدہ اخیرہ جو 4 یا 3 رکعت میں جو آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسری رکعت میں بیٹھنے والا قاعدہ ہے وہ واجب ہے۔ اگر قاعدہ اولا چھوٹ جاتا ہے اور تیسری رکعت کے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو واپسی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں ان کا جو سوال ہے وہ قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے ہے کہ قاعدہ اخیرہ اگر کوئی کرنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا 4 رکعت والی میں سے 5ویں رکعت کے لیے جب کھڑا ہو گیا تو اس کو حکم یہی ہے کہ وہ جب تک اگلی جو رکعت 5ویں چل رہی ہے، اس 5ویں رکعت کا جب تک انہوں نے سجدہ نہیں کیا، یعنی قیام میں کھڑے ہو گئے، قرات بھی شروع کر دی، رکوع بھی کر لیا، ابھی سجدے میں گئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یاد آ گیا تو فوراً ان پہ واجب ہے کہ اتحیات میں بیٹھ جائیں، اتحیات مکمل پڑھیں، ایک طرف سلام پھیریں اور 2 سجدے سہو کے ادا کریں، پھر اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے واپسی نہیں کی اور وہ 5ویں رکعت کے سجدے میں چلے گئے تو 5ویں رکعت ان پہ پھر لازم ہوگا کہ 1 رکعت اور ملائیں، تو 6ٹھی رکعت بھی مکمل کریں۔ اور چونکہ قاعدہ اخیرہ کرنا فرض تھا اور قاعدہ اخیرہ کسی نے نہیں کیا ہوتا تو اس کی جو بھی وہ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، سنت پڑھنا چاہ رہے تھے 4 رکعت یا فرائض ادا کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ فرض رہ گیا قاعدہ اخیرہ، اور قاعدہ اخیرہ فرض رہنے کی بنا پر نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی، ناقص رہ گئی،
تو یہ ایسی ادائیگی شرن جو وہ اس نماز کو دوبارہ سے ہی پڑھنا پڑے گا السرینو. اگر یہ نماز کو نہیں پڑھیں گے وقت گزر گیا تو اس صورت میں یہ نماز قضا ہو گئی. ٹھیک اگر وہی ہے. فرائض ہے تو فرض قضا بھی ہو گئے, صحیح. ادا بھی نہیں ہوئے اور قضا بھی ہو گئے. ٹھیک ٹھیک تو اس چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ضروری ہے. ضروری ہے. جی ایک اور کال چلائیے. محمد عبداللہ اختاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. نماز پڑھی, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سورت ملانی تھی, لیکن تو غلطی سے جو ہے وہ رکوع میں چلے گئے. فوراً یاد آ کے رکوع میں جاتے فوراً کھڑے ہو گئے اور دوبارہ سورت ملا کے نماز مکمل کر لی. تو وہ سجدہ سہو کرنا تھا یا نماز مکمل ہو گئی؟ جی اب دیکھیں ایک قیام کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرات کی جاتی ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ٹھیک. اور سنتوں کی 4 رکعتوں میں, تمام رکعتوں. وتر کی 3 رکعتوں میں. فرض کی پہلی اور 2 میں قرات واجب ہے, سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا. تو اگر کسی نے سورت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلے گئے, پھر یہ انہوں نے صحیح کیا کہ یہاں واپسی آنے کا حکم ہے. ٹھیک. قرات کرنا جو واجب ہے, اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے, سجدے میں جانے سے پہلے حکم یہی ہے کہ واپسی قیام میں آ جائیں اور جو سورت پڑھنی تھی وہ سورت پڑھیں, جو رکوع کیا تھا وہ دوبارہ سے کیا جائے گا اور پھر نماز کو مکمل کریں گے. لیکن سجدہ سہو اس صورت میں لازم تھا. اور ان کے سوال سے ظاہر یہ ہے کہ شاید جس نماز کا یہ کہہ رہے ہیں اس نماز میں سجدہ سہو نہیں کیا گیا ہوگا. جی جی. تو اگر سجدہ سہو واجب ہو اور سجدہ سہو کسی نے نہیں کیا تو اس نماز کو پھر دوبارہ سے اس کا اعادہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو واپس آنے کے ارشاد فرما رہے ہیں, مثلاً سورت میں لانا بھول گیا, رکوع میں تھا, یاد آیا تو اب رکوع چھوڑ کر واپس آ جائے. جی جی. اچھا رکوع میں تھا, رکوع بھی مکمل ہو گیا, کھڑا ہو گیا, کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جانے لگا تھا, یاد آ گیا, پھر واپس سجدے میں گیا نہیں ہے, پھر بھی کھڑا ہو جائے, یہ قیام سورت میں ملائے, واپسی پھر آ دوبارہ رکوع کرے, رکوع جو کیا تھا وہ ڈسمس ہو گیا, دوبارہ کرے وہ دوبارہ سے اور کرنا پھر ہوگا. سجدے میں جائے. سجدے- اور اگر وہ سجدے میں پہنچ گیا تو اب واپس نہیں آئے اب گا. واپسی نہیں آنا. ٹھیک اب ہے. وہ واجب جو چھوٹا تھا اس واجب کی تلافی کا ایک وقت تھا ٹھیک ہے. کہ جو واجب رہ گیا ہے بھولے سے, اس واجب کی ادائیگی اس موقع تک سجدے سے ہو پہلے سکتی پہلے ہے. ہو سکتی سجدے ہے. سے پہلے تک ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ اگر رہ گئی یا کوئی سورت ملانا واجب تھی تو سورت ملانا رہ گئی, تو اس کی ادائیگی کا ایک وقت شریعت نے رکھا ہے کہ اس وقت تک اس واجب کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. اور ٹھیک. اگر سجدے میں چلے گئے اس کے بعد یاد آیا کہ سورت ملانی تھی تو اب حکم یہی ہے کہ نماز کو یہ کمپلیٹ کریں, آخر میں سجدہ سہو کر لیں, کیونکہ اب سجدے میں جانے کے بعد قیام کی طرف آنے کا حکم نہیں ہے. اچھا آپ نے شروع میں ایک مسئلے میں فرمایا تھا کہ دعائے قنوت بھول گیا, اس میں واپس نہیں آئے گا, اس میں آگے جائے گا, وہ بھی تو دعائے واجب ہے. قنوت جو وتر میں واجب ہے اس کے لیے واپسی نہیں آئے گا. یہ دونوں چیزوں کا فرق ہے. واضح رکھیں, دوبارہ سے سن لیں کہ اگر وتر کے تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے, اگر وہ نہیں پڑھی اور سجدے رکوع میں چلے گئے تو اب رکوع سے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپسی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اور اگر جن مقامات پہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے اور سورت ملائے بغیر ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہی آمین کہتے ہی کوئی رکوع میں چلا گیا, تو جب تک اس نے اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو, رکوع میں یاد آ جائے یا رکوع کے بعد قوما کیا جاتا ہے اس قومے میں یاد آ جائے, تو حکم یہی ہے کہ دوبارہ اپنے آپ کو قیام کی حالت میں لے آئیں اور جو سورت پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں, جو رکوع کیا تھا وہ دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا, اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا لازم ہے. اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہی رہے گی, اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. سنت کی تمام رکعتوں میں, وتر کی تمام رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں, اگر فرض کی آخری 2 رکعتوں میں کوئی سورت پڑھ لیتا ہے یا مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں سورت ملا لیتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ, تو اس میں کیا ہوگا, کچھ حکم لگے گا نماز میں؟ بہت سارے لوگ اس ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں رکوع کرنا تھا, فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ سورت نکل گئی, اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بعض سجدہ سہو کر رہے ہوتے ہیں, بعض نماز کوئی نئے سرے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہر ایک اپنے اپنے طور پہ کرتا ہے. تو سن لیجئے کہ اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے, اور بہتر ہے کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو ٹھیک ہے تو وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے, اس کے لیے بہتر ہے, لیکن سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. نماز پہ کوئی ایسی کراہت کا حکم لاگو نہیں ہوتا. اس حوالے سے کافی لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یہ سورت ملانا نہیں تھی ملا لی, تو ملانا نہیں تھی ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ نہیں ملانی چاہیے,
بلکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں. اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اچھا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار وہ کھڑے ہو کر یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو بھی جائز ہے. افضل سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے. تو دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا اسی مسئلے کے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا کہ رکوع میں یاد آیا تب بھی لوٹ آئے، رکوع کے بعد یاد آیا سجدے سے پہلے تب بھی لوٹ آئے، سورت ملانا، تو یہ امام بھی ایسا کرے گا یا امام صاحب کنٹینیو؟ امام اور منفرد اکیلے پڑھنے والے کا کوئی ایسا فرق نہیں ہے. امام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ بالفرض دوسری رکعت کے اندر وہ چلے گئے رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہی رکوع میں چلے گئے تو یہ واپسی آئیں گے. ٹھیک واپسی آئیں اور جو سورت پڑھنی اس کو کنٹینیو کریں، پڑھیں، اور رکوع دوبارہ سے کریں، سجدہ سہو بھی ان کو دوبارہ سے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ مسائل بھی بیان کرنے چاہیے اگر ایسا ہو جائے. امام کو چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اور سجدہ صاحب کریں یا کوئی ایسا عمل کریں جیسے کہ سورت ملانے والا ہے تو آخر میں مقتدیوں کو مسئلہ بھی بیان فرما دیں، اس سے انشاءاللہ ان کو خوشی بھی ہوگی اور ایک مسئلے کے حوالے سے ان کی وضاحت بھی ہو جائے گی، علم دین میں اضافہ بھی ہوگا. اور ان کو بھی بتائیں کہ یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہو یا ہو سکتی ہے تو اس صورت میں آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. تو یہ کرنا بھی نہایت ضروری ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مقتدی ہر نماز میں امام کے پیچھے خاموش رہے گا یا کہیں اس کو کچھ کرنا ہے، بولنا ہے، پڑھنا ہے؟ مقتدی کا معنی ہے پیروی کرنے والا، پیروی کرنے والا. اور حدیث مبارکہ میں یہ اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت اسی کی قراءت ہے. تو مقتدیوں کو حکم یہی ہے کہ جب امام صاحب قراءت کر رہے ہوں، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو یا عصر کی یا عشاء یا کوئی سی بھی نماز ظہرن یا سرن، تو تمام نمازوں میں مقتدی صاحب خاموش رہیں گے قیام کی حالت میں. رکوع یعنی جہاں جس موقع پہ قراءت کی جاتی ہے اس موقع پہ یہ خاموش رہیں گے. امام صاحب کی قراءت جہری نمازوں میں سنائی دے رہی ہو یا بہت دور ہونے کی بنا پہ آواز نہیں آ رہی ہو، تمام صورتوں میں خاموش رہنا ہے قراءت کے موقع پر. ہاں جتنی گنجائش ہے جیسے ثنا پڑھنی ہوتی ہے وہ آپ پڑھیں گے، آمین کہنا ہے وہ کہیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو رکوع سجود کی تسبیحات ہیں وہ سب پڑھی جائیں گی اور التحیات بھی پڑھی جائے گی، درود شریف بھی پڑھا جائے گا. صرف مقتدی کو جس چیز کے پڑھنے کی ممانعت ہے وہ ہے امام کے پیچھے جب قرات ہو رہی ہو تو اس موقع پر خاموش رہے. اور ظہر و عصر میں بھی امام صاحب جیسے کہ جواب کے شروع میں کسی جواب میں بتایا کہ خاموش نہیں رہتا، امام بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بھلے ہمیں آواز نہیں آ رہی ہو تب بھی مقتدیوں کے لیے حکم یہی ہے کہ امام کی قرات ان کی قراءت ہے، یہ خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلا دیجیے. مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ جب ہم نماز کے آخر میں بیٹھتے ہیں تو تحیات اور درود شریف کے بعد اگر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اگر یہ دعا پڑھ لیں دعائے قنوت کی جگہ پہ تو کیا یہ صحیح ہے؟ دعائے قنوت کا جو مقام ہے تیسری رکعت میں، جو ہم سورہ فاتحہ و سورت سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر قنوت کہتے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، تکبیر قنوت واجب ہے. اب اس کے بعد کوئی نہ کوئی دعا کرنا واجب ہے. ٹھیک. اب معروف دعا تو وہی اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اس کے علاوہ اور بھی احادیث کریمہ میں دعائیں اس موقع پہ بیان فرمائی گئی ہیں، تو ان کا پڑھنا، ان میں سے کسی بھی ایک کا پڑھ لینا واجب کی ادائیگی کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دعائے معصورہ، جو احادیث کریمہ میں کسی بھی موقع پر کوئی دعائیں آئی ہیں، قرآن پاک کی کوئی بھی دعا ایسی ہے تو ان کو بھی اس مقام پر پڑھا جا سکتا ہے دعائے قنوت کے نیت سے. تو اگر کوئی ربی جعل نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتینا یہ بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح یہ جو دعا فرما رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے جو تلفظ تھے اس کے اندر وا کو یہ جیم کی آواز میں پڑھ رہے ہیں، تو ظلمت نفسی ظلمن، تو یہ بعض زبان پہ وہ زا یا وا وہ جیم کے تلفظ میں چینج ہو کر بولا جاتا ہے. جیسے ایک بڑی تعداد ہے جو دارالفتہ اہل سنت فون کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں، یعنی نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں زکوٰۃ کو. تو یہ اپنی لینگویج کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم پڑھیں گے دعائیں، جب ہم پڑھیں گے قرآن پاک تو ان یا تسبیحات
تو اس کے اندر ہم پھر اپنا وہ ہندی تلفظ وہاں پہ شروع نہیں کریں گے، ہم ٹھیک ہے، اس کو جو عربی قواعد کے مطابق تلفظ بنتا ہے اسی کے مطابق ادا کریں گے. تو اللہم انی ظلمت وا کا تلفظ سیکھیں. اور انشاءاللہ یہ مدنی قاعدہ اگر پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھا، اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں اگر یہ کچھ نہ کچھ وقت دیں تو انشاءاللہ ان کی یہ جو کمی ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. انشاءاللہ. اچھا، قاعدہ پڑھنا ہے، نماز کورس کرنا ہے، قاعدے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آنا ہے، بہت ساری چیزیں ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے یہ کرنا بھی پاسبل نہیں ہوتا. ہم ترغیب تو دلاتے ہیں، عرض بھی کرتے ہیں، اور ثواب ملتا ہے اس طرح کے کام کرنے سے، لیکن اور بھی ذرائع الحمدللہ ہم اختیار کر سکتے ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن، یعنی ہم گھر بیٹھے ڈیوائسز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، ہم گھر بیٹھے بھی آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے بھی قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی ذریعہ ہے مدنی قاعدہ اپلیکیشن، موبائل اپلیکیشن، بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے اور آواز کے ساتھ ہے. آپ حروف ہیں، کسی بھی حرف کو، الفابیٹ کو کلک کریں گے، اس کی جو آواز ہے اوریجنل، کمپیوٹرائز نہیں بلکہ ہمارے ہاں فرض علوم کورس ہوا تھا 63 دن کا، اس میں الحمدللہ مدنی قاعدہ مکمل پڑھایا گیا تھا. اس جو پڑھانے کی جو آواز ہے، جو قاری صاحب وہاں پڑھا رہے تھے، الف دباتے ہیں تو الف کی جو آواز ہے، پروننسیشن ہے، وہ آتی ہے. جیم دباتے تو جیم کیسے ادا کرنا ہے، اور اس کے جتنی بھی اسباق ہیں، تختیاں کہا جاتا ہے یا لیسنز کہہ سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے آواز کے ساتھ اس اپلیکیشن میں موجود ہیں. مدنی قاعدہ، آپ مدنی قاعدہ لکھیں گے تو اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز آئیں گی. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی، اس کے تحت جو اپلیکیشن ہوئی، جس اپلیکیشن کے تحت لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو اپنے پاس رکھیے، اپنے بچوں کو دیجیے. بچوں کو موبائل سے کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ہم پکڑا بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گیمز کھیل رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. تو اگر ہم یہ والی اپلیکیشن ڈال کے دے دیں گے بچوں کو، اور جس میں قاعدہ ہے، تو اب ان کو بھی اس سے میں نے دیکھا ہے کہ دلچسپی ہوتی ہے اور سیکھنے کا ان کو ایک موقع ملتا ہے. دنیا بھر میں مختلف اپلیکیشن سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بچوں کی موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اس کو پک کرتے ہیں. تو اگر ہم قرآن اپلیکیشن یعنی مدنی قاعدہ اپلیکیشن بچوں کو ڈال دیں گے، خود بھی اس کو استعمال کریں گے، تو اس طریقے سے بھی ہم انشاءاللہ تلفظ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. عرض یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کہیں نہ کہیں جا کر جو بھی ہم ذرائع اختیار کر سکتے ہیں، دعوت اسلام نے بہت سارے الحمدللہ ذرائع پیش کیے ہیں، ان کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ہم قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی درست ہوں گی، اور قرآن پڑھنے کا جو ثواب بیان فرمایا گیا انشاءاللہ وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، میں بعد میں دوسری یا تیسری رکعت میں نماز کے ساتھ ملتا ہوں. اب امام صاحب کی کوئی غلطی ہوئی تھی، انہوں نے سجدہ سہو کیا، اب باقی نماز جو میں بعد میں پڑھ رہا ہوں اس میں میری کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے کیا دوبارہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں، اس میں امام صاحب کے ساتھ جب تک یہ اٹیچ تھے مقتدی کی حیثیت سے، تو امام صاحب پہ سجدہ سہو لازم ہوا تھا، تو انہوں نے بھی کیا، ان کو کرنا لازم تھا. جب یہ اپنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی بقیہ فوت شدہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو جیسے پہلے جواب میں کہا تھا کہ اب ان کی حیثیت ہو جاتی ہے منفرد، تنہا اکیلے پڑھنے والی کی. اب اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے، کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے بھولے سے، سجدہ سہو لازم ہونے کے اور کوئی اسباب پائے جاتے ہیں، تو ان کو اپنی نماز میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. اگر انہوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ امام صاحب کے ساتھ وہ سجدہ سہو میں نے کر لیا ہے، اب مجھے حاجت نہیں ہے، تو اس حاجت کہہ کر، حاجت نہ سمجھ کے اگر انہوں نے سجدہ سہو نہیں کیا تو ان کی نماز واجب الاعادہ ہو گئی. اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا، اور اگر انہوں نے سجدہ سہو کر لیا ہے تو ان کی نماز ہو گئی ہے. ٹھیک. اچھا، یہ نماز واجب الاعادہ دوبارہ پڑھنا، جہاں بھی لفظ بول رہے ہیں، نیت کیا کرے گا؟ میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں، یا یہ کہے گا کہ جو نماز مجھ پر دوبارہ پڑھنا ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں؟ کیا نیت کیسی ہوگی؟ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز فرض، اس میں کوئی ایسی غلطی ہوئی تھی کہ جس کی بنا پر اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب قرار دیا گیا، تو اب یہ یہی نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں ظہر کے 4 رکعت فرض واجب الاعادہ. تو اس طرح نیت کر لینے سے بھی کفایت ہو جاتی ہے. تو اب اگر وقت گزر بھی گیا، یعنی وقت گزرنے کے بعد بھی، چونکہ واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض ادا ہو گئے، وقت گزر بھی جائے تو وہ نماز اب قضا نہیں کہلائے گی.
تو ان کو قضا کی کہنے کی حاجت نہیں ہے. بس اتنا ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو فلاں نماز میں نے پڑھی تھی اس میں جو کوئی واجب چھوٹ گیا تھا, سجدہ سہو نہیں کیا تھا, اس کا اعادہ مجھ پہ واجب ہے, تو یہ بس ذہن میں حاضر ہو کہ فلاں نماز جو مجھ پر واجب الاعادہ ہے اس کو میں ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا حضور, ایک سوال ہے دعائے قنوت کے ہی حوالے سے کہ دعائے قنوت بھول جائے تو دوسری دعا پڑھنا, وہ تو ہم سن لیا. سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت بھول جائے تو اس کی جگہ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سورت پڑھی ہے, اب اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی تھی, اب سورت ایک اور ملا دی. دعائے قنوت کا جو موقع ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دعا کوئی سورت پڑھ کے ہم کہیں انا اعطینا پڑھ لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس موقع پر کوئی نہ کوئی دعا ہی پڑھی جائے گی, قرآن نہیں پڑھا جائے گا. کوئی نہ کوئی دعا, یعنی اللہ میرے رزق میں برکت دے, اور عربی میں اس کو دہرا دے. عربی زبان میں ہی کوئی دعا کی جائے گی, اور دعا بھی ایسی ہونی چاہیے جو دعائیں ہم بندوں سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اب جس طرح امی جان سے کہا جا سکتا ہے مجھے کھانا دو, یہ بھی ایک سوال ہے. ایک سوال ہے نا, تو یہ سوال ہم امی سے کر سکتے ہیں کہ مجھے کھانا دو. تو نماز میں ایسا سوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کہ اللہم اطعمنا یا اطعمنی, یا اللہ مجھے کھانا دے. ایسا سوال نماز میں نہیں ہوگا. جس طرح یعنی ایسی دعا نماز میں نہیں مانگی جا سکتی جیسی دعاؤں میں پر مشتمل کوئی مطالبہ ہم کسی انسان سے کر سکتے ہوں. پھر صرف یہی ہے کہ جو دعائیں معصورہ جو احادیث کریمہ میں وارد ہیں ان دعائیں معصورہ کو ہی پڑھا جائے, اور بہتر یہی ہے کہ جو دعائے قنوت معروف ہے مسنون اس کا پڑھنا ہے اس کو پڑھا جائے. ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جو دعائے قنوت یاد نہیں کر رہی. میرے پاس سوالات کی لائن لگی ہے دعائے قنوت پر کہ دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا کریں, دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا کریں. بھول جائیں تو کیا, مرتے دم تک یہی کنڈیشن رکھنی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اس کو کیوں نہیں یاد کر رہے ہیں. اس کی اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں 6-7 لائن ہیں. ٹھیک ہے. اگر روزانہ بھی ایک لائن پہ پریکٹس کرتے رہیں, یاد کرتے رہیں تو 7 دنوں میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم بڑے سے بڑے لیسنز یاد کر لیتے ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹی پورے جو لیکچر دینے ہوتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں. یاد نہیں ہو رہی تو دعائے قنوت یاد. اچھا, ابھی 2 سال تو کم ہو جائے گا, 3 سال, 3.5 سال, 4 سال, 5 سال کے جو بچے ہیں ان کو بہت ساری پوئم نظمیں یاد ہوتی ہیں اور اسکول میں سکھائی جا رہی ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور بڑی لے کے ساتھ, ترنم کے ساتھ, رفتار کے ساتھ. سب کے گھروں میں بچے ہیں, کسی بھی طرح کا اسکول ہے تو وہ اس کے مطابق سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ان کو بھی نہیں سکھاتے. لگتا تو یہ ہے کہ اتنی مشکل. اچھا, انگلش میں وہ آپ کو سنا رہا ہوگا, حالانکہ اس کو معنی, مطلب, میننگز کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا, لیکن اس کا رٹوایا ہوا ہے تو اس نے اس کو یاد کر لیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر کوئی چیز یاد کروائی جائے تو بڑی ایزیلی یاد کی جا سکتی ہے. اس کا خالی ذہن ہے, اس کو نہیں پتا کہ عربی کیا ہے, انگلش کیا ہے, اردو کیا ہے. تو ہم اپنے خود بھی کوشش کریں, کوشش کیا بلکہ ہمیں کرنا ہے, سیکھنا ہے. لیکن جو ہمارے مدنی منع ہیں, بچے ہیں, ان کو سکھائیں اور ان کو رٹوائیں. جہاں ان کو 10 نظمیں یاد ہیں اور ان کو کاؤنٹنگ یاد ہے اور بہت کچھ یاد ہے, اس کو دعائے قنوت بھی یاد کروائیں, اس کو صورتیں بھی یاد کروانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عزوجل 4 سال, 5 سال, 6 سال کے بچے اگر یاد کریں گے تو ساری عمر یہ ان کو یاد رہیں گی, اور پھر یہ نہیں آئے گا کہ دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں. انشاءاللہ ہمیں سیکھنا آ جائے گا. تو یہ کوشش بھی کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. حضور, اگر کوئی رات میں پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھے, وہ بھی فرض نماز, بھولے سے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ پھر اور رکعت میں کون سی صورت ملا ہے, وہیں پڑھے یا اس سے پیچھے والی اب پڑھ سکتا ہے؟ اس میں نماز میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کسی نے پہلی رکعت میں قرآن پاک کی آخری سورت پڑھ لی, سورہ ناس, اب دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ الف لام میم کی طرف چلے جائے, ایسا بھی نہیں ہے کہ سورہ فلق پڑھے. اس کے لیے اب حکم یہی ہے کہ سورہ ناس کا دوسری رکعت میں بھی تکرار کرے. دوبارہ وہی پڑھے. اگر سنتیں ہیں تو تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی نہیں پڑھتا ہے. اگر ویتر ہے, وہ پہلی میں سورہ ناس پڑھ لی تو دوسری میں بھی سورہ ناس پڑھے, تیسری میں بھی سورہ ناس پڑھے. اب یہ جو ایک صورت کا تکرار کر رہا ہے تو اس کو یہی حکم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آگے کسی اور صورت کو پڑھے گا, یعنی سورہ فلق پڑھے گا یا سورہ اخلاص پڑھے گا, تو اس کا خلاف ترتیب قرآن پڑھنا لازم آئے گا. تو اس کا یہ عمل مکروہ ہے, تحریمی ہے, گناہ کا عمل ہے, جان بوجھ کے اگر کریں گے. البتہ جو تراویح ہے
تراویح کی نماز میں پورا قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر اس چیز کی ایک گنجائش ہے کہ جب ختم قرآن کا موقع ہو اور عام طور پہ پہلی رکعت کے اندر وہ سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، تو اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس اس انداز میں ختم قرآن ہوا کہ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی گئی ہے، تو اب دوسری رکعت کے اندر الف لام میم کی ابتدائی 5 آیات کو وہ پڑھے۔ تو یہ ختم قرآن کے حوالے سے تو یہ طریقہ کار معروف ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ ناس تو دوسری رکعت میں سورہ، یعنی اگر ختم قرآن پہلی رکعت میں اگر ہو جاتا ہے تو اب دوسری رکعت وہ الف لام سے شروع کرے گا۔ ٹھیک، تو یہ تراویح کے اندر حکم یہی ہے، لیکن تراویح کے علاوہ جو عام نمازیں ہیں، چاہے وہ فرائض ہوں یا سنتیں یا وتر، تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اگر سورہ ناس پڑھ لی ہے مکمل، تو اب یہ دوسری یا تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ ناس ہی کا تکرار کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلا دی تھی۔ سمجھ میرا سوال ہے کہ سفر میں قصر نماز پڑھی جاتی ہے اور بھول کے 4 رکعت کی نیت کی اور عادتاً 4 رکعت کی نیت کر بیٹھے، تو اب کیا کرے؟ 2 رکعت کے بعد یاد آیا کہ 2 پڑھ دو، ایسے میں کیا کیا جائے؟ جی، ابھی نماز مکمل ہونے سے پہلے یاد آ گیا، اب 2 رکعت پر بیٹھے اور یاد آ گیا کہ میں تو مسافر ہوں، تو ان کو حکم یہی ہے کہ 2 رکعت پر ہی اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ ٹھیک ہے، اب جو نیت 4 کی تھی تو وہ لغو تھی، ان کو پڑھنا ہی 2 تھی، تو 4 کی نیت کرنا ان کے لیے لغو اور بیکار تھی، ان کو 2 ہی کی نیت کرنی چاہیے تھی، 2 ہی پڑھنی چاہیے تھی۔ اگر اتحیات یعنی دوسری رکعت پہ انہوں نے سلام پھیر دیا، نماز مکمل ہو گئی، کوئی حرج ان کی نماز میں لازم نہیں آیا۔ لیکن اگر انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے نیت چونکہ 4 کی ہے پوری کر لوں تو میں تو 4 ہی پڑھنی پڑے گی، اگر انہوں نے 4 پڑھی تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ قاعدہ اولا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ 2 صورتیں بنیں گی۔ اگر قاعدہ اولا یعنی دوسری رکعت پہ بیٹھے، اتحیات پڑھی، تو ان کے فرض ادا ہو گئے، اور اگر انہوں نے دوسری رکعت پہ نہیں بیٹھے تھے، تیسری کے لیے ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے تھے اور قاعدہ اولا یعنی رہ گیا تھا، تو مسافر کے لیے جو 2 رکعت پہ بیٹھنا یہ فرض ہوتا ہے، کیونکہ اس کو قصر نماز کا حکم ہے 4 رکعت والی فرض نمازوں میں، تو اس کو دوسری رکعت پہ بیٹھنا فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھتا اور تیسری چوتھی پڑھنے کے بعد بیٹھتا ہے تو اس کا وہ فرض رہ گیا، ٹھیک، تو وہ نماز تو گویا ہوئی نہیں۔ صحیح۔ اور اگر جن صورتوں میں اگر پہلی صورت جس کے اندر قاعدہ اولا کر لیا تھا اور پھر تیسری اور چوتھی اپنے گمان کے مطابق پڑھ لی ہے تو فرض ادا ہو گئے، لیکن چونکہ مسافر کو قصر کرنا واجب ہے تو یہ واجب ان کا چھوٹا ہے اس نماز میں 4 رکعت پڑھنے کی صورت میں، تو اس نماز کا اعادہ واجب ہوگا 2 رکعتوں کی صورت ہے۔ یعنی یہ ظہر کی نماز جو انہوں نے 4 پڑھ لی تھی مسافر ہونے کی حالت میں فرض نماز، تو یہ 2 رکعتوں کے ذریعے دوبارہ سے اس کا اعادہ کریں، یہ ان کے لیے شرعی حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک میسج شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دکھاوا ہو رہا ہے، اس وقت کیا خیال کرنا چاہیے ہمیں؟ اس وقت نیت کیسے اپنی اصلاح کریں اس کی؟ اب اس خیال کے پیش نظر انہوں نے کرنا کیا ہے، درود شریف سے رک جائیں گے، تو درود شریف سے محرومی کی صورت بنے گی، تو اپنے دل کو اس طرف لے کر آئیں کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھتا تو میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں، حکم قرآنی پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ نیت کر لیں کہ اگر کوئی پوچھے گا کیا کر رہے ہو تو میں اس کو ترغیب دلانے کی نیت سے اس کو بھی ذہن بناؤں گا کہ آپ بھی درود شریف پڑھیں، فارغ وقت درود شریف پڑھنا بہتر ہے، نام اعمال میں اجر و ثواب درج ہوگا اور برکتیں رحمتیں حاصل ہوں گی، تو یہ ان کا ذہن بنائیں۔ تو بجائے اس کے کہ ریاکاری کے خوف کی وجہ سے عمل سے رک جایا جائے، تو عمل سے رک کر ریاکاری سے بچنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یوں سمجھے کہ مجھے تیرنا آ جائے، وہ پانی میں نہیں جانا، وہ تیرنا پانی میں جائے بغیر ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور تیراکی سیکھنے کا عمل جب ہی آئے گا جب آپ پانی میں جائیں گے، خشکی پہ ساحل پہ کھڑے کھڑے کوئی تیراک نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے ریاکاری سے بچنا ہے تو ریاکاری سے بچنے کا عمل چھوڑنے سے نہیں ہوگا، عمل کرتے رہیں اور اپنی نیت کو خالص رکھیں اور اس کے اندر ریاکاری کو داخل نہ ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا ماحول اگر ایسا ہوگا نا جہاں لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور عدد وظائف لوگوں کی زبانوں پر ہوتے ہیں، درود پاک ہر دوسرا آدمی تیسرا آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو پھر یہ خیال شاید کم ہو جائے گا، آنا ہی بند ہو جائے گا۔
اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جہاں یہ ہے ہی نہیں ہے اور پھر اب اکیلے پڑھتے ہیں تو اب یہ خیال بھی آئے گا اور اب شیطان وسوسے بھی ڈالے گا اور کام سے روکنے کی کوشش بھی کرے گا. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے, درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا جائے, مساجد میں آنا جانا رکھا جائے, تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی اور ریاکاری کا اندیشہ بھی انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرمائے, ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. رفاقت بات کرنا ہوں شیخ پورے سے. سوال یہ ہے کہ تہجد نماز کا طریقہ کار جاننا تھا اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں اور پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے اس کا. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. نماز تہجد کی بڑی بابرکت نماز ہے, طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کے لیے عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد نیند ضروری ہے, سونا. ٹھیک. اب یہ سونے کی کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ کتنے سیکنڈ. یہ ہے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد آپ سو گئے. اب جیسے عشاء کی نماز 9 بجے ادا کی, 10 بجے تک آپ سو گئے, 1 گھنٹے بعد اٹھ گئے, تو یہ تہجد کا وقت شروع ہو گیا. کوئی یعنی کہ وہ سحری کا جو آخری رات کا چھٹا حصہ ہے جی تو اس میں تہجد کی نماز ادا کرنا, یعنی سحری سے پہلے کا جو وقت رات کا آخری ہے اس میں تہجد ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے. یعنی لوگوں میں معروف ہے تہجد کا وقت. میں تہجد کے وقت اٹھا تھا, بھلے تہجد نہیں پڑھی تھی لیکن اپنے وقت کو تہجد کے ساتھ نتی کیا جاتا ہے. مطلب نیند ہونے کے بعد جو وقت فرض عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد, یہ بھی ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے, عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد جب سو گئے, اب یہ سونے کا عمل چاہے منٹوں کا ہو یا گھنٹوں کا ہو, ٹھیک ہے, صبح صادق سے پہلے آپ اٹھ گئے تو یہ تہجد کا وقت آپ کے لیے شروع ہو گیا. مثلاً اب سردیوں کے اندر جو عشاء ہے وہ 7:15 ہوئی اور ہم نے پڑھ لی وقت کے اوپر اور یوں سمجھے کہ 7:30 سو گئے اور 7:35 پر اٹھ بھی گئے تو اب تہجد پڑھ سکتے ہیں. جی, نیند کا اگر عمل, نیند سو گئے مکمل سو گئے تھے آگ لگ گئی, ہاں تو اونگ بھی اگر آ گئی نا تو بھی کفایت. ایسا نہیں کہ وہ صبح 4 بجے تہجد کا وقت آئے گا 5 بجے, ایسا نہیں ہے. سونا باقاعدہ گھنٹوں ضروری نہیں ہے, بس نیند کا ایک جھونکا بھی آ گیا ٹھیک ہے تو تہجد کا وقت اس آدمی کے لیے شروع ہو گیا. اور آپ نے اگر عشاء پڑھی, آپ سوئے نہیں ہیں, 4 بج گئے رات کے, ٹھیک ہے, آپ نے ابھی عشاء نہیں پڑھی اور وقت شروع نہیں ہوا تو آپ کے لیے وقت شروع نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یا آپ نے عشاء پڑھ لی ہے لیکن سوئے نہیں ہیں اور صبح صادق تک وقت قریب آ گیا, اب آپ کہتے ہیں چلے میں تہجد پڑھ لیتا ہوں, تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہی نہیں ہوا کیونکہ آپ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سوئے نہیں. تو یہ چلیں ایک الگ میٹر تھا. اب تہجد کی جو نماز کا جب وقت کسی کے لیے ہو گیا ہے تو کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی 8 رکعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو 2 کر کے یہ اگر کوئی 8 پڑھنا چاہے تو 2 رکعت پہ سلام پھیرتے پھیرتے یوں 4 مرتبہ اس کو سلام پھیرنے ہوں گے اور 8 رکعتیں یہ پڑھنا یہ افضل ہے. اور چاہے تو یہ 4 رکعتیں ایک سلام سے جس کو پڑھنا کہا جاتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. 8 رکعتیں ایک ہی دفعہ میں, مطلب تحیات میں بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ سلسلہ بھی اگر 8 رکعتیں یوں پڑھ لیں تو بھی ہو جائے گی. لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے. کوئی صورتیں مخصوص نہیں ہیں, جو صورتیں آپ کو اچھی انداز میں یاد ہیں. تو یہ چونکہ تہجد ایک نفل نماز ہے اور اس موقع پہ قرآن پاک کی ایک اپنی برکت ہے, تو اس موقع پہ قرآن پاک جتنا بھی یاد ہے حتی الامکان وہ پڑھیں. عام طور پہ مسلمانوں کو سورہ ملک یاد ہوتی ہے, سورہ یاسین شریف یاد ہوتی ہے, سورہ رحمان شریف یاد ہوتی ہے, تو نوافل کے اندر ان سورتوں کا اہتمام کریں. ٹھیک قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا, ہاتھ میں لے کر پڑھنا, اس کے مقابلے میں نماز میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. جتنا یاد ہو پڑھنے کی کوشش کی جائے اس کے بعد تلاوت. اور جو حفاظ ہیں ان کو تو بالخصوص جو ہے وہ اپنے نوافل کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب تہجد کی 8 رکعت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ ہیں, تو ہم اپنے پہ غور کر لیں کہ اتنی زندگی گزر گئی, اتنی ہماری عمر ہو چکی ہے, کبھی ہمیں تہجد کی نماز کی سعادت حاصل ہوئی. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ نماز ایسی تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کو بہت پسند تھی, بہت محبوب تھی اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی گئی اور اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں, اس سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیا سعادت حاصل ہوئی کہ ہم نے نماز تہجد کبھی ادا کی ہے؟
اور جو تہجد ادا کبھی کبھار کر بھی لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ایک عادتاً نہیں بس اتفاقاً ہو گیا، تو انہوں نے کبھی 8 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کی ہے، اس میں دل لگانے کی کوشش کی ہے، یا بس یہ ایک مل گئی چلو ہم نے پڑھ لی وحیدہ وے جس کو کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے، اور اس نماز کو پانے کی جو اقدامات ہیں اس کے لیے جلد سونا اور ایک اپنا جدول مینٹین کرنا، یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی سعادت پائیں گے۔ لیکن یہ آج کے دور میں بہت مشکل کام ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جو تہجد کے پابند ہیں اور نیک اعمال کرنے کے عادی ہیں، وہ لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرے لفظوں میں مدنی انعامات پر عمل کرنے والے جو افراد ہیں، جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک بننے کا نسخہ عطا فرمایا ہے، مدنی انعامات 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات، ان پر جو عمل کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اور اپنے اسکیجول کو، اپنے جدول کو اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بھی اس کے حوالے سے مینج کرتے ہیں، اپنی تعلیم کو بھی مدنی انعامات کے مطابق مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی اگر ہم صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ تہجد کی نماز کی جو بچپن سے لے کر آج تک سنتے آئے ہیں، اور تہجد پڑھنے والوں کے حوالے سے ہمارا دل بھی بڑا خوش ہوتا ہے، رشک آتا ہے کہ یہ تو بڑا تہجد گزار ہے، ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل، جذبہ صادق ہوگا، اور اس کا ایک آسان طریقہ عادت بنانے کی، ابتدا کرنے کا، کہ یہ موقع ملے اور اس کے بعد پھر میں چل پڑوں۔ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے ہیں، اگر ان مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، آپ مدنی قافلے میں شریک ہو، اس کے جدول کے اندر یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے اندر اٹھا جاتا ہے، فجر سے پہلے اٹھایا جاتا ہے، اور خوش نصیب عاشقان رسول جو ہیں وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور اس کا مزہ پاتے ہیں، اس کا ذوق حاصل ہوتا ہے، تو وہاں سے عادت بنے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر رمضان شریف کا اعتکاف آ جائے گا، اس میں بھی اگر ہم شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اس کی عادت بھی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادتیں عطا فرمائے، اور تہجد کی نماز، دیگر نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نمازیں ہم پر فرض ہیں اور جن کی جماعت ہم پر واجب ہے۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ نماز کے واجبات کے بارے میں سے سوال عرض تھا کہ اگر سجدے کی حالت میں جیسے کہ پیروں کی شروع کی 3 انگلیاں لگنا واجب ہے اور انگوٹھے کا مڑنا فرض ہے، اگر یہ 3 انگلیاں نہ لگیں تو کیا سجدہ سہو لازم ہوتا ہے؟ چلے تو برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ دیکھیں، سجدے کے حوالے سے ایسی کوئی تعین نہیں ہے، جیسے کہ ان کے سوال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انگوٹھے کا پیٹ لگنا فرض ہے اور شروع کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے، تو ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ انگوٹھا جو ہے وہ فرض ہو اور انگوٹھے اور اس کے برابر سے برابر والی ان کا لگنا واجب ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہر پاؤں کی 5 انگلیوں کا پیٹ لگا ہو اور ان ساری انگلیوں کا رخ، انگوٹھے کا رخ وہ قبلے کی طرف ہو، موڑے ہوئے ہو۔ پیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں تو یہ جو حصہ ہوتا ہے نا پاؤں کی انگلیوں کا، اس کو پیٹ کہلاتا ہے۔ تو یہ پاؤں کے جب ساری انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہوں، یہ سنت ہے، یعنی 10 انگلیاں مڑ کر قبلے کی جانب ہوں سجدے کی حالت میں، یہ سنت ہے۔ ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب۔ اب وہ 3 انگلیاں کوئی سی بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، انگوٹھا شامل ہو یا انگوٹھا شامل نہ ہو، تو وہ 3 انگلیوں کا اگر پیٹ زمین پر لگا ہوا ہے ہر پاؤں کی تو یہ واجب ہے، اور کم از کم 1 انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہو 10 انگلیوں میں سے، تو اس کو کہیں گے فرض۔ ٹھیک ٹھیک، انگلیوں کی تعین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا جو سوال ہے وہ کافی توجہ طلب ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو اس سے غافل ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے، اس موقع پر ایک دفعہ سجدہ ایسا کرنے میں آیا کہ اس میں 3 انگلیاں رہ گئی تھی، ان کا پیٹ زمین پہ نہیں لگا تھا، یہ بھول گئے تھے، تو اب جب توجہ جاتی ہے تو ان کے اوپر ترک واجب کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ فتاوی امجدیہ میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں یہی حکم ارشاد فرمائے کہ سجدے میں جو 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب بتایا گیا ہے، وہ واجب اگر کسی سے بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واجب ہے،
وہ اگر انگلیاں ساری یوں کھڑی کر لیتے ہیں یا صرف انگلیاں کا سرے ٹکاتے ہیں تو وہ تو واجبات جانتے بوجھتے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کا واجب ان کی روٹین کے مطابق عدم علم کی وجہ سے چھٹ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ سہون چھوڑنا نہیں کہلائے گا، وہ قصدن ہی ان کے معمول میں یہ شامل ہے کہ وہ انگلیاں موڑتے ہی نہیں ہیں، زمین پہ انگلیوں کا پیٹ لگاتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا یہ واجب سہون ترک نہیں ہو رہا، جان بوجھ کے چھوڑنے کے زمرے میں آئے گا۔ ایسے لوگوں کو سجدہ سہو کفایت نہیں کرے، دوبارہ پڑھنی پڑے، تو حکم شرعی دوبارہ بھی ویسے ہی پڑھی، پہلی بار تو پڑھیں گے ہی نہیں کہ ہم نے ان کے مطابق، تو ٹھیک ہے نماز دوبارہ صحیح طریقے سے پڑھنے کا۔ اور ابھی سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا نماز میں بھولنے سے متعلق، اس کے بعد پھر نماز ہی سے متعلق سوالات آئے، میسیجز میں بھی اکثر سوالات یہ ہیں، یار بولے یار اتنا کس چیز میں ڈال دیا میں، سیدھی سیدھی نماز ہے، کھڑے ہوتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اور یہ دیکھیں یوں بھی نہیں ہوگی، یوں بھی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھو، پہلے تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں ان کی بھی نہیں ہوئی جو پڑھتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اس کو آسانی کیجئے، اس میں کیا کہیں گے؟ نماز جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک عبادت ہے نا، جو ہم بندوں پر لازم ہے، اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز میں سجدہ سہو کرنے کی کوئی صورت بنی، سجدہ سہو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی صحابی کی نماز کو دیکھا، اس نماز کے اندر وہ واجبات چھوڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو واجبات کی ادائیگی جلدی پڑھ رہے ہیں، ہاں، تو ان کو حکم دیا کہ نماز دوبارہ سے پڑھیں، پھر دوبارہ پڑھی، پھر وہی غلطی ہوئی، پھر فرمایا دوبارہ سے پڑھیں، ان سے پھر وہی غلطی ہوئی، پھر فرمایا دوبارہ پڑھیں، تو بالآخر تیسری دفعہ اصلاح کرنے پر وہ عرض کرتے ہیں کہ میں کیسے پڑھوں؟ یعنی یہ انہوں نے سرکار اسلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نہ ہو جائے، پڑھنے تو جیسے بھی پڑھتا ہے، بلکہ غلطی پر اصلاح فرمائی، یعنی 3 مرتبہ وہی غلطی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی نوٹ فرمائی تو اس پر پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں، صحابی رسول کی وسعادت ہے کہ وہ اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے پڑھوں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پھر نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ غلطی ان سے کیا ہو رہی تھی کہ وہ رکوع کرنے کے بعد سجدے میں فوراً چلے جا رہے تھے، تعدیل ارکان نہیں کر رہے تھے، ایک سجدہ کرنے کے بعد کمر سیدھی کرنا جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں باقاعدہ بیٹھیں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، اس انداز میں بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے پھر دوسرا سجدہ کریں۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز میں جو عمل سامنے آ رہا تھا وہ ترک واجب تھا، وہ قومے اور جلسے میں تعدیل ارکان نہیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، قم فصلی فإنک لم تصلی، تم جس طرح نماز پڑھ رہے ہو اس طرح نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز پڑھیں۔ تو بالآخر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو تعلیم فرمائی تو وہاں پہ یہ جو کلمات ہیں وہ یوں اس انداز کے ہیں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے، جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر جب سجدہ کرنے کے بعد بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو، تو پھر اگلے سجدے کا، اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعدیل ارکان، جس کو اصطلاحی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہر رکن کو درست طریقے سے ٹھہر کر ادا کیا جائے، اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو نمازوں میں غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور شرعی ضابطوں کے مطابق ہی ان اغلاط سے ہمیں اپنی نماز کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو بالفرض آدمی بہت ساری ایسی غلطیاں کر جاتا ہے کہ اگر اس کو توجہ دلائی جاتی ہے تو آدمی شکریہ ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بسا اوقات ایک آدمی ہے جو شلوار جلد بازی میں الٹی پہن کر چل پڑا، باہر آ گیا، اب کیا کہیں، اس کو کوئی بتائے نہیں، کیونکہ لوگ عام طور پہ توجہ دلاتے ہیں، کوئی توجہ دلاتا ہے اور موقع ہوتا ہے کہ جا کے چینج کر کے وہ بھی نہیں کہتا ہے پہنی تو ہے نا بس ٹھیک ہے، الٹی ہے سیدھی، بلکہ وہ اس کو لیتا ہے اور اس کو سیدھا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد قمیض کا دامن وہ شلوار میں ہی کہیں اٹک گیا اور آدمی ایسے ہی چل پڑا، وضو خانے میں آ گیا، نماز کے لیے جا رہا ہے۔ اب ایسے موقع پہ ہم کہیں یار اس کو اگر چھیڑیں گے تو یہ بدک جائے گا، تو یہ موقع ایسا آپ جب کسی کو کہیں گے تو وہ شکریہ کے ساتھ ہی آپ کو پیش آئے گا۔ کسی کے کپڑوں پہ نجاست لگ گئی، اب آپ اس کو کہیں گے کہ بتاؤں گا تو یہ لڑے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جب بتائیں گے یار آپ کے کپڑوں پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، تو آدمی شکریہ کے ساتھ ہی اس کو لیتا ہے۔
تو اسی طریقے سے جب نماز کے معاملات میں اگر ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی نماز میں یہ غلطی ہو رہی ہے تو اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی صورت بنتی نہیں ہے. یہ تو یوں سمجھیں کہ آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کی غلطی بتا کر آپ کی نماز کی اصلاح کر رہا ہے تو شکریہ ادا کرنے کا موقع ہوتا ہے. ٹھیک. ایک بڑی تعداد ہے جو نماز کے اس طرح مواقع پر اصلاح کرنے پہ بڑی خوش ہوتی ہے اور دعائیں دیتی ہیں کہ آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، آئندہ ہم احتیاط کریں گے، آئندہ اس چیز کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے. لیکن کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو حجت بازی کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا اور یوں کر دیا. تو مشکل جب یہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں، وہاں کیوں نہیں کہتے اتنا مشکل کیوں کر دیا؟ میں گھر سے نکلا، آرام سے گاڑی میں بیٹھا، کسی نے چیکنگ نہیں کی، میں یہاں آیا، کسی نے چیکنگ نہیں کی. اب ایک ایک موقع پر اتنی چیکنگ ہو رہی ہے، وہاں کوئی حجت بازی نہیں کرتے. اور اسی طرح جیسے بغداد شریف کا جو ایئرپورٹ ہے، دنیا کے ایئرپورٹ میں سب سے زیادہ جو چیکنگ کا مرحلہ ہوتا ہے بغداد شریف کے ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے. 6 7 مرتبہ سامان بسا اوقات وہ نکلوا کے، اس میں تو کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ کتے بھی چیکنگ کے اوپر ہوتے ہیں. وہاں لڑیں گے کیا کہ ہمارے پاکستان میں تو اتنی چیکنگ نہیں ہوتی، یہاں پہ کیوں ہوتی؟ وہاں تو سب چیزیں بھائی دیکھ لو، کسی طرح میں پاکستان پہنچ جاؤں خیر و عافیت سے، وہاں تو یہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی جہاں کوئی بھی ایک ماحول ہے تو اس ماحول پہ آدمی الجھتا نہیں ہے. تو کوئی بھی اگر وہ اتنی چیکنگ ہو رہی ہے تو وہ آپ کی سیفٹی سیکورٹی کے لیے ہو رہی ہے کہ جہاز میں کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے جو نقصان کا باعث بنے. تو یوں ہی اگر کوئی نماز میں اگر آپ کی اصلاح کروا رہا ہے تو وہ آپ کا یعنی خیر خواہی ہے، اس کو خیر خواہی سمجھا جائے چاہیے اور اس کو لینا چاہیے اور اس کی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. سلسلے کا وقت ختم ہوا. یہ سلسلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں دارالفتاح اہل سنت کے جو پیج ہے فیس بک کا، اس کے اوپر بھی یہ سلسلہ موجود ہوگا، وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے